پورے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو الگ الگ عنوانات سے پیغامات کو لیے ہوئے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کس کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا مسجدوں کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا گھروں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن پہاڑوں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن بہتے ہوئے سمندر کے بارے میں آیا ہے، جواب سب کا ایک ہوگا، قرآن صرف اور صرف کتاب انسانیت ہے۔ اس کا تعلق نہ تو پہاڑوں سے ہے، نہ آبشاروں سے ہے، نہ مکانات کی دیواروں سے ہے، نہ خالی تمام تر اشیاء کائنات سے، اس کا تعلق صرف انسان سے ہے۔ انسان سنے، انسان پڑھے اور انسان سمجھے کہ انسان کا پروردگار اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہر سورہ ہی سورہ انسان ہے، چاہے سورہ بقرہ ہو یا سورہ فیل ہو۔ نہ قرآن گائے کے بارے میں ہے، نہ ہاتھی کے بارے میں ہے، نہ قرآن عنکبوت مکڑی کے بارے میں ہے، نہ قرآن نمل اور نحل شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بارے میں ہے۔ قرآن تو کل بھی انسان کے بارے میں تھا اور آج بھی انسان کے بارے میں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ایک عظیم انسان کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ لہذا قرآن کا محل نزول بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے۔ اب چاہے بطور خطابت کے فن کے کہیے، ہم پاکستان کے ایک ایسے خطیب کو جانتے ہیں جو خطابت کا زور ہوا کرتا تھا تو فن خطابت کی بنیاد پر آیتیں ایسے تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا تجھ سے کہتا ہے، یا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اس سے باتیں کرے یا انسان چاہتا ہے کہ انسان خدا سے باتیں کرے، دو ہی باتیں ہیں، رابطے کے دو ذریعے ہیں۔ میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، دونوں میں میری مرضی شامل ہے۔ میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، دونوں کے عنوانات میں کام تو مجھے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں، ایک انسان کامل وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، ایک انسان کامل یہ جس نے انسان کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، بہت غور کیجئے گا، شاید آپ اندازہ کریں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، ہو سکتا ہے لائیو بات نہ ہو سکتی ہو تو وائس میسج بھیج کر ریکارڈنگ سے بات محسوس کر لی جائے۔ آپ نے میسج کو آن کیا، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، وہ آپ سے بات کر رہے تھے یا کر رہی تھیں، اس کا میسج ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ آپ نے میسج سنا، ٹھیک، تو آپ نے گویا گرچہ لائیو نہیں تھے مگر میسج سنتے ہوئے لائیو ہو گئے۔ اگر انسان کا میسج آواز ریکارڈنگ کے ذریعے سنے تو لگتا ہے لائیو ہو گیا ہے، اور اگر انسانوں کا رب کا میسج سنے تو کیا لائیو نہ ہوگا؟ یہ قرآن بوسیدہ کل کی کتاب نہیں، قرآن آج کی کتاب ہے۔ کل کی کتاب تھی کل والوں کے لیے، آج کی کتاب ہے آج والوں کے لیے۔ اگر یہ کتاب تبدیل ہوتی حالات و واقعات کے اعتبار سے تو خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، جیسے آپ ہر سال نئی ڈائری ہاتھ میں لے کر اپنی تاریخیں معین کرتے ہیں، خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، مگر کتاب ہر سال نہ بھیج کے اس نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کرو، کتاب تو ہر سال یہی کام آئے گی۔ تو کتاب مسلسل ہے، کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ مولائے متقیان کا یہ جملہ، جب کبھی میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے، خدا مجھ سے بات کرے۔ اب آیت نمبر 1 سورہ مبارکہ دہر، خدا مجھ سے بات کرے۔ آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے بات کرے؟ ہے کوئی؟ اللہ اکبر، میں کیا مثال دوں؟
چلیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے علاقے کا ناظم اگر آپ سے بات کرے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ کے علاقے کا ناظم ہو کہ شہر کا ناظم ہو کہ شہر کا کمشنر ہو کہ ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار آپ سے بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہو گیا. انسان اتنا بلند ہو جائے گا تو کہ خدا تجھ سے بات کر رہا ہو. تو کبھی کتاب خدا کھول کر تو دیکھ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی لائف کال تجھ سے منسلک ہو گئی ہے. یہ سمجھ کے قرآن پڑھ کے تو قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ خدا کی آواز کو سن رہا ہے. جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، بہت غور کیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کال انسان کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم درمیان میں آ رہی ہو، سگنل ڈراپ ہو رہے ہوں، لوز ہو رہے ہوں یا ویک ہو رہے ہوں. کہہ لیجیے جو زبان استعمال کیجیے آپ اپنے اپنے اصطلاحات کے اعتبار سے کہ میں کال تو کر رہا ہوں مگر کبھی آواز کٹ جاتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی کٹتی ہے، کبھی آتی ہے. تو کبھی نیند آپ کو آتی ہے، کبھی بیدار ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. اور جتنی نیند قرآن پڑھتے ہوئے آتی ہے اتنی نیند تو کبھی اور آتی ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ الفاظ ڈبل ہونے لگتے ہیں. سوچئے گا کیا یہ کمزوری بدن ہے یا کمزوری روح کا عنوان ہے؟ نفس غالب ہو گیا، روح کمزور ہو گئی. میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے قسم بخدا اگر آپ اپنے عزیز دوست سے بات کر رہے ہوں اور ہوں ہاں کریں اس طرح سے تو آپ کو اچھا جواب مل جائے گا. یہ خدا مہربان ہے کہ آپ اس کو جتنی ویلیو دے رہے ہیں اپنے پروردگار کو وہ کتنی مختصر ہے. اس سے بات بھی کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور بھی ہے اور نیند غالب بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.